بس یہ کہ تاریخ کو اور حدیث کی کتابوں کو اور روایتوں کو بے تعصبی سے پڑھے انسان، حق کی خاطر، اللہ کی خاطر۔ حضرت امام نسائی، انہیں جب پتہ چلا کہ شام میں علی اور آل علی، آل رسول، اہل بیت رسول کا تذکرہ حرام ہے، گئے۔ اسے کہتے ہیں مجاہد، اسے کہتے ہیں جہاد، جہاد علمی، اسے کہتے ہیں واقعاً اہل السنہ۔ اس میں جان بوجھ کر میں نے والجماعہ نہیں بڑھایا۔ اہل السنہ یعنی اہل سنت رسول، سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے کہتے ہیں عالم، اسے کہتے ہیں محدث، اسے کہتے ہیں صادق، اسے کہتے ہیں امین۔ گئے اور جانے کے بعد مسجد دمشق میں، مسجد جامع دمشق میں بیٹھ کے درس شروع کر دیا، حدیث کا درس، اور وہ تمام حدیثیں بیان کرنا شروع کی کہ جو رسول نے علی اور اہل بیت کی شان میں بیان کی۔ اب ظاہر ہے شام میں انقلاب آنے لگا، دربار سے پیادے آئے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہ حدیث کا درس ہے، کہ بنو امیہ کی شان میں حدیثیں بیان کیجئے۔ بنو امیہ کی شان میں کوئی ایک حدیث نہیں ہے۔ فلاں صاحب کی شان میں حدیث بیان کیجئے، کہا ایک حدیث نہیں ہے ان کی شان میں۔ کہ پھر بند کیجئے یہ دفتر، علی کی فضیلتیں بیان نہ کیجئے۔ کہا تم ہمیں حدیث رسول بیان کرنے سے روکتے ہو؟ یہ ہے جہاد۔ اسی لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں میرا سلام ہو ان علماء اہل سنت پر جن کے صدقے میں ہم آج شیعہ ہیں۔ میں تعصب نہیں رکھتا ہوں، بالکل نہیں، تعصب کی بات نہیں، تعصب کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ حق کی پاسداری کو تعصب نہیں کہتے، تعصب کہتے ہی ہیں حق کے برخلاف پاسداری اور جانبداری کو، یہ تعصب نہیں ہے۔ ڈیفینیشن ہی تعصب کی ہے کہ تعصب کہتے ہیں حق کے خلاف جانبداری کو، حق کی پاسداری تعصب نہیں کہلاتی، تو یہ تعصب نہیں ہے۔ حق پرستی کہہ لیجئے، بے شک، اور علی کی گفتگو اگر حق پرستی نہ ہوگی تو کس کے سلسلے میں گفتگو حق پرستی ہوگی؟ جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا ہو علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہیں۔ اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، اے اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے۔ تو علی معیار حق ہیں، علی کے فضائل میں کتنی حدیثیں ہیں کوئی آسانی سے بیان نہیں کر سکتا۔ امام نسائی کی ایک گواہی، فرمایا علی کے دشمن جس کے لیے تم حدیث مجھ سے سننا چاہتے ہو اس کے لیے ایک حدیث نہیں ہے، وجود نہیں رکھتی۔ امام نسائی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اس کے بعد جو انہیں سزا ملی وہ ظاہر تاریخ میں موجود ہے۔ انہیں گرفتار کر لیا گیا اور انہیں شہر بدر کیا گیا اور انہیں اتنی اذیت پہنچائی گئی، جسمانی طور پر اتنی اذیت پہنچائی گئی کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کے، درد کی تاب نہ لا کے شہید راہ عشق علی ہو گئے۔ شہید ہو گئے۔ دوسری گواہی حضرت امام احمد ابن حنبل، ان کا رتبہ بھی کم تو نہیں ہے۔ اب اسی رخ پہ آ گیا ہے بیان تو میں عرض کرتا چلا جا رہا ہوں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کے بیٹے نے پوچھا، کسی اور نے نہیں۔ دیکھیے کیسے سیاسی حالات تھے، کیسے حالات تھے، اور علماء کے اوپر، محدثین کے اوپر کتنی پابندیاں تھیں۔ ایک
ذرا سی جھلک اس کی جب ہمارے ملکوں میں الیکشنز ہوتے ہیں نا، تو جو عوام پہ ایک بوجھ ہوتا ہے اور ذمہ دار لوگوں پہ جو ایک بوجھ ہوتا ہے، ایک پابندی ہوتی ہے کہ ان کو ووٹ دینا، ان کو ووٹ نہ دینا، اور جس طریقے سے وہ سیاسی، یہاں تک کہ میں نے سنا ہے کہ ذمہ دار لوگوں کو بلا بلا کے اذیتیں دی جاتی ہیں، خبردار ہمارے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو، ہم نے جس کو کہا ہے اسی کو ووٹ دینا، اور اپنے پورے علاقے کے لوگوں کا ووٹ اسی کو دلوانا جس کو میں کہہ رہا ہوں۔ یہ سب ہوتا ہے نا ابھی۔ تو یہ ایک تسلسل ہے، یہ آج کی ایجاد تھوڑی ہے، یہ تاریخ میں ایک مسلسل بات ہے۔ علی کا نام لے لینا، علی کا نام نہ لینا، علی کا نام نہ لینا، یہ محدثین اکثر خاموش رہتے تھے، یہاں تک کہ بیٹے کو پوچھنا پڑا، بابا لوگ آپ کے بارے میں شک و شبہے میں مبتلا ہیں، کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی محبت نہیں ہے انہیں، یہ ان سے برگشتہ ہیں وغیرہ وغیرہ، کئی گفتگویں ہیں۔ کہا بیٹے تم کیا کہہ رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا اچھا تو بتائیے کہ آپ کا علی ابن ابی طالب کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ صحابہ کے مراتب آپ کی نگاہ میں کیا ہیں؟ اب ذرا دیکھیے گا، جب بیٹے نے یہ پوچھا کہ بابا آپ کی نظر میں صحابہ کے مراتب کیا ہیں، تو کہا سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، ان کے بعد حضرت عمر ہیں، اس کے بعد حضرت عثمان ہیں، اور کہہ کے خاموش ہو گئے۔ حضرت احمد ابن حنبل، بیٹے نے کہا بابا پھر آپ خاموش ہو گئے، علی کا نام نہیں لیا؟ کہا تم نے پوچھا تھا صحابہ میں ترتیب کیا ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا ہے کہ علی ابن ابی طالب اس گھرانے سے ہیں جس کے مقابلے میں کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ علی ابن ابی طالب اس گھرانے سے ہیں، اس بیت سے ہیں، لا یقاس بہم احد، کوئی ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، کسی سے ان کا قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کیا لکھنؤ کے کسی ذاکر کا تذکرہ کر رہا ہوں میں؟ یہ کیا حضرت میر انیس کا کوئی مصرع سنا رہا ہوں آپ کو؟ یہ حضرت امام احمد ابن حنبل کا ارشاد ہے، وہ حضرت امام نسائی کا قول، یہ حضرت امام احمد ابن حنبل کا قول، علی اس گھرانے سے ہیں کہ ان کے مقابلے میں۔ قیامت کے روز عجب نہیں کہ پیغمبر حضرت امام احمد ابن حنبل کا منہ موتیوں سے بھر دیں، کیونکہ انہوں نے کہا علی اس گھرانے سے ہیں، جب گھرانے سے تذکرہ ہوتا ہے نا تو اس میں باپ سب سے پہلے آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ایک اور بلند سے وہ اس گھرانے سے ہیں، وہ اس گھرانے سے ہیں کہ جن سے کسی کا موازنہ نہیں ہو سکتا، کسی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے علی۔ بہرحال گفتگو